کمرے میں گلاب اور مہندی کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دیواروں پر سنہری روشنیوں کی لڑیاں جلملا رہی تھیں اور بیچ میں سرخ جوڑے میں ملبوس ثانیہ پلنگ کے کونے پر سمٹی بیٹھی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور گہری ہو چکی تھیں۔ اس کمرے کے اندر ایک الگ ہی محفل جمی ہوئی تھی۔ چند ادھیر عمر عورتیں اس کے گرد بیٹھی تھیں۔ کوئی اس کے دوپٹے کی پلیٹیں درست کر رہی تھی، کوئی زیور کو غور سے دیکھ رہی تھی اور کوئی محض تماش بین بنی بیٹھی تھی۔ اچانک ایک عورت نے ذرا جھک کر رازدانہ انداز میں کہا، سنو ثانیہ، تمہاری امی نے تمہیں یہ تو بتایا ہے نا کہ آج کیا ہونے والا ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی ثانیہ کے کانوں تک سرخی پھیل گئی۔ اسے نظریں اور بھی جھکا لیں، دل تو چاہا کہ کہہ دے، جی آنٹی میں بچی نہیں ہوں، مگر ہونٹ سلے رہے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اشارہ کس طرف ہے۔ دوسری عورت نے فوراً بات آگے بڑھائی، ارے آج کل وہ رواج کہاں رہا کہ امی یا شادی شدہ بڑی بہنیں سمجھائیں؟ اب تو لڑکیاں انٹرنیٹ سے سب کچھ سیکھ لیتی ہیں۔ کیوں ثانیہ؟ اس نے ہنسی مذاق کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا مگر لہجہ صاف تانا دے رہا تھا۔ تیسری عورت نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، ہاں بھائی، آخر کو تم تو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور تمہارا خاندان بھی بڑا ماڈرن ہے۔ کمرے میں ہلکی سی ہنسی گونجی۔ ثانیہ نے اپنی انگلیوں کو آپس میں پھنسا لیا۔ وہ جواب دینے والوں میں سے نہیں تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ ہمیشہ منہ توڑ جواب دینے کی عادی تھی۔ مگر آج وہ دلہن تھی۔ آج اگر اس نے کچھ کہا تو بات کا رخ اور بگڑ سکتا تھا۔ اس کا دل ویسے ہی عجیب سا گھبرا رہا تھا، جیسے کوئی انجانا خوف اندر ہی اندر سر اٹھا رہا ہو۔ ایک اور عورت نے نرمی سے کہا، ارے چھوڑو بھی، بچی کو کیوں شرما رہی ہو؟ دلہنیں ایسی ہی ڈری ڈری سی ہوتی ہیں۔ ڈری ہوئی؟ پہلی عورت نے ہنستے ہوئے کہا، ہماری نسل کی دلہنیں ڈرتی تھیں، آج کل کی تو بڑی سمارٹ ہوتی ہیں۔ اسی دوران ایک کونے میں بیٹھی عورت نے اچانک اپنی بیٹی کو گھورا اور جھڑک دیا، مریم، تم پھر فون پر ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہر وقت اپنے منگیتر سے لڑتی رہتی ہو۔ مریم جو ثانیہ کی کزن تھی، ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ لیے فون کان سے لگائی بیٹھی تھی۔ اس نے بے پرواہی سے کہا، امی پلیز، بس آخری بات کری ہوں۔ اس کی ماں نے سخت لہجے میں کہا، اگلے مہینے شادی ہے تمہاری، آج کل کے بچوں میں ذرا سا بھی صبر نہیں۔ پورا دن اس کے ساتھ باتیں، کبھی لڑائی، کبھی وہ بیچارہ منانے آ جاتا ہے، کبھی کہتی ہو فلاں ہوٹل کا پیزا لا دو، تب مانوں گی، کبھی کہتی ہے برگر منگوا دو، اور کبھی ایسی فرمائش کہ اس بیچارے کو 4 گھنٹے بگاتی رہتی ہو۔ کمرے میں بیٹھی عورتوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کچھ عورتوں کو یہ محسوس کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی عورت نے مرد کو قابو میں کیا ہوا ہے، جبکہ یہ صرف عورتوں کا خواب ہی ہوتا ہے یا پھر غلط فہمی۔ مریم نے شوخی سے کہا، تو کیا ہوا امی، یہ تو ہنسی مذاق اور محبت کے دن ہوتے ہیں نا۔ اسی لمحے سامنے بیٹھی ایک سنجیدہ سی آنٹی، جن کے چہرے پر زندگی کے تجربات کی سختی صاف نظر آ رہی تھی، بولی، بیٹا مرد کو شادی سے پہلے اتنا نہیں آزماتے، اتنا تنگ نہیں کرتے، بعد میں مرد اپنے بدلے پورے کر لیتا ہے، بعد میں اونٹ پہاڑ کے نیچے آ جاتا ہے۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، بدلے مطلب کیا آنٹی؟ یہ تو پیار ہے نا، اگر میں اس کے سامنے نخرے نہیں کروں گی تو کس کے سامنے کروں گی؟ اور اگر وہ میرے نخری نہیں اٹھائے گا تو کس کے اٹھائے گا؟ اور ویسے بھی میری شادی گھر والوں کی مرضی سے ہو رہی ہے، ہم بس بات کر لیتے ہیں کیونکہ زندگی تو ساتھ گزارنی ہے۔ آنٹی نے گہری سانس لے کر کہا، مرد ایک آزاد پرندے کا نام ہے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، اور اگر وہ ایسا محسوس کرائے کہ وہ تمہارا غلام ہو جائے تو سمجھ لو وہ نہایت شاطر آدمی ہے۔ مرد صرف اپنی انا کا غلام ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی عورت کا غلام نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ غلام ہو تو یا پھر تو مرد پاگل ہے، اور یا پھر شادی کو شاید 1-2 مہینے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے سیدھا ثانیہ کے دل میں اتر گئے، نہ جانے کیوں اس کا سانس رک سا گیا۔ وہ ان کی گفتگو کو غور غور سے سن رہی تھی۔ مریم کو تو بات سمجھ نہ آئی، اس نے کندھے اچکا دیے، مگر ثانیہ کے دل میں ایک انجانا سا سوال جاگ اٹھا، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیا واقعی مرد نہیں بھولتا کہ اس کے ساتھ عورت نے برا کیا اور وہ ہمیشہ بدلہ لینے کے لیے تیار رہتا ہے؟ ایک عورت نے ماحول ہلکا کرنے کے لیے کہا، ارے بس بھی کرو، آج خوشی کا دن ہے، تم لوگ فلسفہ لے بیٹھی ہو۔ مگر ثانیہ کے کانوں میں وہی جملہ گونج رہا تھا، مرد اپنے بدلے پورے کر لیتا ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا وہ بھی کسی آزاد پرندے کے حوالے ہونے جا رہی تھی؟
کیا شادی واقعی محبت کا نام ہے یا کسی امتحان کی شروعات؟ اسی کشمکش میں اچانک دروازہ کھلا اور باہر سے آواز آئی، بارات والوں کی کال آئی ہے، 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائیں گے۔ کمرے میں ہلچل مچ گئی۔ لو جی، اب انتظار کرو، ہمیشہ دولہا والے ہی لیٹ ہوتے ہیں۔ چلو اچھا، دلہن کو سانس لینے کا موقع مل گیا۔ سب کی باتوں کے بیچ ثانیہ وہیں بیٹھی رہی، ایک ہی جگہ ساکت، جیسے وقت رک گیا ہو۔ اس کے لیے وہ 1 گھنٹہ شاید پوری زندگی جتنا طویل ہونے والا تھا۔ شوہر آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگا، عورتیں اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ مریم پھر فون پر لگ گئی۔ سنجیدہ آنٹی تسبیح گھمانے لگیں اور ثانیہ وہ اچانک اپنے ماضی کی گلیوں میں اترنے لگی۔ یونیورسٹی کا سبزہ زار، لائبریری کی خاموشی، دوستوں کے کہہ کے بھری محفلیں، اپنی آزادی، اپنے خواب، سب ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگے۔ اس نے آہستہ سے اپنی مہندی لگی ہتھیلی کو دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، کیا میں واقعی تیار ہوں؟ باہر روشنیوں کی چمک تھی، اندر سوالوں کا اندھیرا، اور وہ سرخ جوڑے میں ملبوس سب کے درمیان بیٹھی آہستہ آہستہ پرانی یادوں میں کھو گئی۔ یہ یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس بنا ہوا چھوٹا سا ویٹنگ ایریا تھا، جہاں وہ بیٹھی اپنے ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے کو تھی مگر روشنی ابھی باقی تھی۔ درختوں کے سائے لمبے ہو چکے تھے اور ہلکی سی ہوا بینچوں کی گرد گھومتی ہوئی گزر رہی تھی۔ ثانیہ حمید اس یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکی مانی جاتی تھی۔ گورا چہرہ، سنجیدہ آنکھیں اور ایک ایسا وقار جو خود بخود فاصلے پیدا کر دیتا تھا۔ اس نے ابھی تک کسی سے گہری دوستی نہیں کی تھی، کبھی کسی لڑکی سے ہلکی سی بات کر لیتی، کبھی کسی سے، اور بس اسی طرح وقت گزار رہی تھی، کیونکہ اسے اپنے جیسا کوئی ملتا ہی نہیں تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنے خول میں قید رہتے ہیں جب تک ان کے سامنے کوئی جیسا نہ آ جائے۔ آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ کسی نے آ کر بتایا تھا کہ بازار میں ہڑتال ہے، اسی وجہ سے ٹریفک رکی ہوئی ہے۔ اسے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا، گھر جا کر بھی اسے کیا کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گھر میں داخل ہوتے ہی مام اور ڈیڈ کی اونچی آوازیں سنائی دیں گی۔ دولت کی فراوانی کے باوجود ان کے درمیان محبت کی کمی صاف نظر آتی تھی۔ اکثر وہ سوچتی تھی کہ شاید واقعی جن لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، اس لیے وہ اس ویٹنگ ایریا میں بیٹھے رہنے کو بھی ایک طرح کا سکون سمجھ رہی تھی۔ چند لڑکیاں اس کے قریب بیٹھی ہنس بول رہی تھیں مگر وہ خاموش تھی۔ انہی میں سے ایک لڑکی کا نام ماریا تھا، جو کہ ثانیہ کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، جبکہ ثانیہ نے کبھی اس کو اپنی دوست نہیں سمجھا تھا۔ ثانیہ کچھ عجیب سی ہی تھی، اپنی زندگی میں مصروف رہنے والی۔ وہ بھیڑ میں بھی بیٹھی ہوتی تو اسے ایسا لگتا تھا کہ اس کے آس پاس خاموشی ہے۔ اسی خاموشی میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی سایہ اس کے سامنے آ کر رکا ہے۔ اس نے سر اٹھایا، ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا، لمبا قد، پراعتماد انداز اور آنکھوں میں عجیب سی بے باکی۔ اس نے اسے پہلے بھی دیکھا ہوگا کیونکہ وہ بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مگر یہاں 1,00,000 سے زیادہ طلباء تھے۔ ہر چہرہ یاد رکھنا ممکن نہیں تھا، پھر بھی کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار نظر آ جائیں تو ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ وہ لڑکا ازمیر تھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ثانیہ نے ابرو سکیڑ کر کہا، جی؟ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا میں آپ کو ایک کس دے سکتا ہوں؟ اس کے آس پاس بیٹھی لڑکیوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، فضا جیسے اچانک ساکت ہو گئی ہو۔ ثانیہ کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ پاگل ہو گئے ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ دن دہاڑے پی رکھی ہے کیا؟ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا، الٹا مزید قریب جھک کر بولا، اتنا چھوٹا سا کام ہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو، کر لینا چاہیے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ کون سا پرانا زمانہ ہے؟ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے اس نے ثانیہ سے قلم مانگا ہے اور ثانیہ کہہ رہی ہے کہ میں نے قلم نہیں دینا۔ ثانیہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران تھی۔ کوئی اتنا بے شرم بھی ہو سکتا ہے؟ یہ اس نے سوچا نہ تھا۔ اس کے پاس بیٹھی لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں جیسے کسی بڑے اسکینڈل کا آغاز ہو رہا ہو، مگر ثانیہ ڈرنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اگر یہاں کوئی عام لڑکی ہوتی تو شاید شرم سے پانی پانی ہو جاتی، شاید رونا بھی شروع کر دیتی یا پھر وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاتی، لیکن ثانیہ عام لڑکیوں جیسی نہیں تھی۔ اس نے اسے ایسی نگاہ سے دیکھا جس میں صاف لکھا تھا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، مگر ازمیر شاید انکار کی زبان سمجھنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اب بھی موجود تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمے لہجے میں کہا، اتنا غصہ اچھی بات نہیں ہے۔ ثانیہ نے دانت بھینچ کر کہا، ایک قدم اور آگے بڑھے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ پھر بھی رکا نہیں۔ اس نے دوسرا قدم بڑھایا اور اب وہ تقریباً اس کے چہرے کے قریب تھا۔
ارد گرد بیٹھی لڑکیاں گھبرا کر اٹھنے لگیں۔ کسی نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مگر اگلے لمحے ایک تیز آواز گونجی۔ ثانیہ کا دایاں ہاتھ پوری قوت سے اٹھا اور ازمیر کے گال پر جا لگا۔ تھپڑ کی آواز ویٹنگ ایریا میں صاف سنائی تھی۔ چند پرندے درختوں سے اڑ گئے۔ آس پاس کھڑے چند لڑکے چونک کر ادھر دیکھنے لگے۔ ازمیر کا چہرہ ایک طرف کو مڑ گیا۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اس کے گال پر انگلیوں کا نشان ابھرتا جا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چہرہ سیدھا کیا اور ثانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور کچھ اور بھی جو شاید چیلنج تھا۔ ثانیہ نے مضبوط لہجے میں کہا، آئندہ کبھی میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے لڑکیاں ان جگہوں پر بھی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں جہاں پر پڑھنے کے لیے آنا ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب اپنی تشریف کی ٹوکری اٹھا اور یہاں سے چلتے ہوئے نظر آ۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا جیسے یہ سب اس کے لیے غیر متوقع ہو۔ اس نے دھیرے سے کہا، تمہیں اس بات کا افسوس ہوگا جو ہم کرنے والے تھے وہ نفرت نہیں تھی میڈم۔ ثانیہ نے فوراً جواب دیا، خواب دیکھتے رہو۔ وہ مڑا اور آہستہ آہستہ وہاں سے چل دیا۔ پیچھے بیٹھی لڑکیاں یکدم اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ ایک نے سرگوشی کی، تم نے اسے تھپڑ مار دیا؟ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا؟ ایسا ہاتھ چلتا ہے تمہارا؟ عورت مرد پہ ہاتھ اٹھاتی ہوئی اچھی لگتی ہے بھلا؟ تماشا بنا لیا تم نے تو اپنا۔ دوسری نے کہا، وہ ازمیر تھا، سردار ازمیر بڑا ہی خطرناک بندہ ہے، اچھا نہیں کیا تم نے۔ ثانیہ نے بے نیازی سے کہا، کوئی بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، میری نظر میں وہ خطرناک نہیں بدتمیز ہے، اور وہ بھی ہے جو میں بولنا نہیں چاہتی کیونکہ میری تربیت ایسی نہیں ہے۔ اس کا اشارہ ضرور کسی گندی کالی کی طرف تھا، مگر جب دوبارہ بینچ پہ بیٹھی تو اس کے دل کی دھڑکن معمول سے تیز تھی۔ نہ اسے اس کے نام کا پہلے علم تھا نہ اس کی شہرت کا، مگر آج اس کا چہرہ اس کے ذہن میں واضح نقش ہو چکا تھا۔ دور کہیں ٹریفک کی شور کی آواز آ رہی تھی۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور ویٹنگ ایریا کی روشنی مدھم ہونے لگی تھی۔ ثانیہ نے نظر جھکا لی، مگر اس کے دل میں ایک ہلکی سی بے چینی جاگ اٹھی تھی، جیسے یہ ملاقات محض ایک اتفاق نہ ہو بلکہ کسی آنے والے طوفان کی ابتدا۔ اگلے دن ثانیہ کو اس کی دوست نے بتایا کہ تمہارے لیے خبر ہے، میں کچھ پتہ کر کے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ کیا خبر ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو لڑکا جو اس دن تمہارے پاس آیا تھا اور اچانک سے آ کر اتنی بڑی بات کر دی، ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ بات کچھ انہونی سی تھی؟ ثانیہ نے کہا کہ ایسا لگتا تھا، تبھی تو اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا تھا۔ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا، مطلب اس طرح کی بات تو کوئی سے بھی نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہو، کوئی تعلق ہوتا۔ 4 سال لوگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں تب بھی کوئی سیدھا اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ یہ آدمی تو مجھے تھوڑا سا سائیکو لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، لیکن تم نے یہ سوچنا تھا نا کہ اچانک سے کوئی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ثانیہ نے کہا کہ آج کل کا زمانہ بڑا خراب ہے، آج کل کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کون سا کسی شریف ماں باپ کی اولاد ہے۔ اس کے دوست کہنے لگی کہ جن ماں باپ کی اولاد ہے نا، ان کے بارے میں تو تم چھوڑو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے۔ بس یہ شکر کرو کہ ہم جلدی یونیورسٹی سے فارغ ہونے والے ہیں۔ لیکن ہاں، اس کو اس کے دوستوں نے ڈیئر دیا تھا، وہ ڈیئر والا کھیل رہے تھے یار، اور وہ بس ڈیئر کرنے کے لیے چلایا تھا۔ ثانیہ نے اپنی دوست کو گور کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ بس کھیل تماشا تو تھا۔ کس قسم کے دماغ والا انسان ایسا ڈیئر قبول کر لے گا اور اسے کرنے کے لیے آگے بھی بڑھ جائے گا؟ اس کے ساتھ جو ہوا ہے اسی کا مستحق تھا، اور ویسے بھی میں نے جو کیا، میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی کرتا۔ ثانیہ کی دوست نے کہا کہ چپ کر کے چلا گیا وہ وہاں سے، اگر بدلے میں وہ بھی تمہارے ساتھ ایسا کرتا پھر تم کیا کرتی؟ ثانیہ چپ ہو گئی کیونکہ اس بارے میں اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید صحیح معنوں میں اسے تماشا ہی کہا جاتا، لیکن یونیورسٹیز میں آج کل یہ سب کچھ بالکل نارمل ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اس کے بعد ثانیہ کا یونیورسٹی جانا مشکل ہو جاتا یا وہ لوگوں کے بیچ ایسی مذاق کا موضوع بن جاتی، پر اتفاق سے اس کی یونیورسٹی میں آخری ہفتہ تھا، پڑھائی مکمل ہو چکی تھی، اسے ڈگری ملنے والی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اسے نوکری نہیں کرنی، اس کے لیے تعلیم کسی کیریئر کا زینہ نہیں تھی بلکہ ایک ضرورت تھی۔ وہ صرف یہ چاہتی تھی کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ماں باپ کے پاس پیسہ تو بہت تھا مگر بیٹی کو پڑھایا نہیں۔ یہ چھوٹا سا خواب پورا ہو چکا تھا۔ اب وہ زیادہ تر گھر میں رہتی تھی، مگر گھر کا ماحول اسے بالکل پسند نہیں تھا۔ وسیع سا بنگلہ، بڑے بڑے کمرے، مہنگا فرنیچر، قیمتی پردے، سب کچھ تھا مگر سکون نہیں تھا۔ اس کے ماں باپ پہلے ہی اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے،
تاکہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو سکیں، جیسے وہ ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک بوجھ ہو جسے کسی اور کے حوالے کرنا ہے۔ ثانیہ کے بابا کا کسی اور عورت کے ساتھ تعلق تھا، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ وہ خود اس کا ذکر کرتے تھے، محفلوں میں دوستوں کے سامنے ہنستے ہوئے بتاتے تھے، گھر میں فون پر کھلے عام بات کرتے تھے۔ انہیں چھپانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ثانیہ کی ماں کو بھی سب معلوم تھا۔ شروع میں انہوں نے بہت شور مچایا، چیخیں چلائیں، روتی رہیں، دروازہ بند کر کے کئی گھنٹے خود کو کمرے میں قید رکھا، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ اس صورتحال کو بدل نہیں سکتی تو جیسے ہار مان لی۔ مگر ہار ماننے کے بعد وہ ویسی نہیں رہی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی، خاموشی میں بھی ایک بغاوت چھپی ہوتی تھی۔ ثانیہ کو محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے اس کی ماں بھی کسی اور کی طرف مائل ہو چکی ہیں۔ فرق صرف یہ تھا کہ انہوں نے اس بات کا اعلان نہیں کیا تھا، نہ کوئی کھلی بے باکی، نہ کوئی اعتراف، مگر کچھ بدلا ضرور تھا۔ ان کی مصروفیات بڑھ گئی تھیں، فون پر لمبی سرگوشیاں ہوتی تھیں، اچانک تیار ہو کر باہر جانا معمول بن گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جو بے وفائی کرتا ہے وہ تو ویسے ہی غلط کر رہا ہوتا ہے، لیکن بے وفائی کا بدلہ لینے کے لیے بے وفائی کرنا بھی کوئی بہت فخر کی بات نہیں ہے۔ یہ بھی غلط ہی ہوتا ہے۔ کتا آپ کو کاٹ جائے تو آپ کتے کو نہیں کاٹ سکتے۔ کیچڑ اگر آپ کے کپڑوں پہ لگا ہے تو اسے صاف کرنے میں اپنے ہاتھ گندے ہو جاتے ہیں۔ کیچڑ کو پانی سے صاف کیا جاتا ہے، کیچڑ سے نہیں۔ ماں باپ کے رشتے کا بچوں پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور یہ بات سمجھنے تک انسان خود ماں باپ بن چکا ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں رہنا ثانیہ کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں رہتی، کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، مگر پڑھتی نہیں تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ کیا ہر گھر ایسا ہی ہوتا ہے؟ کیا شادی کے بعد محبت ختم ہو جاتی ہے؟ کیا دولت سب کچھ کھا جاتی ہے؟ جب اس کی شادی کی بات چلی تو اس نے کوئی شدید رد عمل نہیں دیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے انکار نہیں کیا، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اسے شادی کا شوق تھا۔ ایک معصوم سا خواب تھا اس کے دل میں۔ وہ سوچتی تھی کہ اس کا اپنا گھر ہوگا، اپنا شوہر ہوگا، اپنے بچے ہوں گے، ایک ایسی زندگی ہوگی جو صرف اس کی ہوگی، جہاں روز روز کی لڑائیاں نہ ہوں، جہاں کوئی تیسرے شخص کی پرچھائی دیواروں پر نہ ناچتی ہو۔ ایک دن اس کی ماں اس کے کمرے میں آئیں اور بولی، تم جانتی ہو نا، ہم تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ثانیہ نے پرسکون لہجے میں کہا، جی جانتی ہوں۔ ماں نے اسے غور سے دیکھا، جیسے اس کے چہرے سے بغاوت تلاش کر رہی ہو، پھر کہا، اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ ثانیہ نے نظر جھکا کر کہا، مجھے یہ اعتراض نہیں ہے۔ ماں کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی، شادی آسان نہیں ہوتی۔ ثانیہ کے دل میں کئی سوال اٹھے، مگر اس نے صرف اتنا کہا، مشکل بھی ہو تو میں نبھا لوں گی۔ ماں نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر مسکراہٹ آنکھوں تک نہ پہنچی۔ اسی شام اس کے بابا نے کھانے کی میز پر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ اگلے چند مہینوں میں تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ ثانیہ نے سیدھے بیٹھ کر جواب دیا، آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ بابا نے اطمینان سے سر ہلایا، جیسے کوئی کاروباری فیصلہ طے ہو گیا ہو۔ اپنے کمرے میں آ کر دیر تک چھت کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں ایک الگ دنیا آباد تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ اپنے بچوں پر کبھی چیخے گی نہیں، وہ ان کے سامنے اپنے شوہر کی بے عزتی نہیں کرے گی، وہ انہیں احساس نہیں ہونے دے گی کہ ان کے گھر میں محبت کی کمی ہے، وہ ان کے دلوں پر کوئی نفسیاتی بوجھ نہیں ڈالے گی، وہ انہیں محفوظ بچپن دے گی۔ اس نے آہستہ سے خود سے کہا، میرا گھر مختلف ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، شاید یہی خواب اسے اس گھر کے بوجھ سے نکال کر کسی نئی زندگی کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آنے والا راستہ کیسا ہوگا، مگر وہ اس راستے پر چلنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ رک کر اس ماحول میں گھٹنا اسے قبول نہیں تھا۔ اور یوں اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگر شادی اس کی آزادی کا راستہ ہے تو اسے خوشی سے قبول کرے گی۔ ایسے میں اس کے لیے خود ہی رشتہ آ گیا، وہ بھی ایسا کہ سن کر سب چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ رشتہ اتنے بڑے گھر سے آیا تھا کہ ثانیہ کے والدین خود حیران تھے۔ ثانیہ کے والد صاحب کامیاب بزنس مین تھے، کروڑوں روپے کماتے تھے، خاندانی اثاثے بھی کم نہ تھے، شہر میں ان کا نام تھا۔ مگر جس گھر سے رشتہ آیا تھا وہ لوگ سردار تھے۔ دولت ان کے لیے شمار کی چیز نہیں تھی، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ خربوں میں کھیلتے تھے۔ سیاست، کاروبار، زمینیں، بیرون ملک کمپنیاں، ہر جگہ ان کا اثر تھا۔ جب اس گھر سے پیغام آیا تو گھر کے ماحول میں عجیب سی سنجیدگی پھیل گئی۔ والد صاحب نے فون رکھا تو چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو کسی بڑی ڈیل کے بعد دیا کرتے تھے۔ ماں نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی وہ لوگ رشتہ مانگ رہے ہیں؟ والد نے اعتماد سے کہا، ہاں، اور وہ بھی پوری عزت کے ساتھ۔ کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ لڑکی کی مرضی کیا ہے، سب کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ ایسا رشتہ زندگی میں بار بار نہیں آتا۔ ہاں، کہنے کے علاوہ کسی نے کچھ نہیں سوچا۔ ثانیہ کو جب بتایا گیا تو چند لمحے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کس کا رشتہ ہے؟ ماں نے ذرا فخر سے کہا،
ازمیر سردار کا یہ نام سنتے جیسے وقت رک گیا، اس کے ذہن میں وہ ویٹنگ ایریا کا منظر تازہ ہو گیا، وہ بے باک آنکھیں، وہ گستاخ جملہ اور وہ زوردار تھپڑ۔ اس نے بے یقینی سے کہا، وہی ازمیر؟ والد نے سنجیدگی سے کہا، ہاں وہی، اور رشتہ بھی اسی نے بھجوا ہے۔ ثانیہ کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی، جس کے منہ پر اس نے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا وہ اس کے گھر رشتہ لے کر آیا تھا، یا انا کا مسئلہ تھا، یا ضد، یا کچھ اور، وہ سمجھ نہ پائی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے فوراً اپنی قریبی دوست کو فون کیا۔ دوست نے کال اٹھاتے ہی کہا، ہاں بتاؤ کیا ہوا؟ ثانیہ نے دھیمی آواز میں کہا، تم یقین نہیں کرو گی میرے لیے کس کا رشتہ ہے۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، کسی شہزادے کا آیا ہے کیا؟ ثانیہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ہاں ہے تو شاید وہ شہزادہ ہی، تبھی تو میرے ماں باپ فوراً سے ہاں کرنے کو تیار ہیں، لیکن شہزادوں کی طرح ہی بگڑا ہوا ہے، شاید کسی لٹی ہوئی سلطنت کا شہزادہ ہے۔ ثانیہ کی دوست کہنے لگی کہ کیا مطلب، صحیح سے بتاؤ نا، ویسے جتنی تم خوبصورت ہو تمہارے لیے شہزادوں کا رشتہ آنا عام سی بات ہے۔ ثانیہ نے گہرا سانس لیا اور پھر وہ دو لفظ ادا کر دیے، ازمیر سردار۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دوسری طرف سے آواز آئی، کیا وہی جسے تم نے تھپڑ مارا تھا؟ ثانیہ نے آہستہ سے کہا، ہاں وہی۔ دوست نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے دل ہار بیٹھا ہے تھا وہ تم پر، ورنہ کبھی تمہارے لیے رشتہ نہ بھیجتا۔ اس کا مطلب کہ اس دن بھی وہ تم سے بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، لیکن شاید اس کا طریقہ غلط تھا۔ ہو سکتا تھا بیچارہ تم سے دوستی کرنا چاہتا تھا اور اب یونیورسٹی نہیں جانا، ہم لوگوں نے اس لیے گھبرا کر اس نے رشتہ بھیج دیا ہے۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر کہا، بکواس مت کرو، جو انسان پہلی نظر میں ہی آپ کو برا لگا اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزار سکتا ہے کوئی؟ دوست نے نرمی سے کہا، ویسے لڑکا برا نہیں ہے، امیر ہے، پاورفل ہے، اور سب سے بڑھ کر تم پر فدا لگتا ہے۔ پتہ اسے شادی میں لڑکی خوش رہتی ہے جس میں لڑکا زیادہ محبت کرتا ہے، جس شادی میں لڑکی زیادہ محبت کرتی ہے نا، اس میں لڑکی بیچاری روتی رہتی ہے۔ ثانیہ نے گہری سانس لے کر کہا، یہ کیا تم نے محبت کا راگ لگایا ہوا ہے کہ محبت کرتا ہے؟ اس کے کیا منہ پہ لکھا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا پتا یہ محبت نہ ہو، کچھ اور ہو، پھر میں کیا کروں گی؟ اور ویسے بھی جس جگہ خجلی نہ ہو رہی ہو نا، اس جگہ کھنجانا نہیں چاہیے۔ مجھے محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کی نیت پر شک ہے۔ دوست نے جواب دیا، شاید وہ تمہاری ہمت سے متاثر ہوا۔ دیکھو وہ بہت پاورفل آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے، اور ایسے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں بھی ان کی طرح دبنگ ہو تاکہ بچے بھی بہادر پیدا ہوں۔ تمہاری قسمت چمک گئی ہے۔ ظاہر ہے تم نے جو حرکت کی ہے وہ یا تو کوئی پاگل کر سکتا ہے اور یا پھر کوئی بہادر، اور پاگل کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ہاں تم تھوڑی بہت بہادر تو ہو۔ ثانیہ کو پتا تھا کہ اس کی دوست سے بات کرنے سے نہ تو اس کا دل ہلکا ہوگا اور نہ ہی اسے کوئی اچھا مشورہ ملے گا، کیونکہ اگر یہی رشتہ اس کی دوست کے لیے آیا ہوتا تو وہ فوراً ہاں کہہ دیتی، بلکہ کسی بھی لڑکی کے لیے آیا ہوتا تو وہ ہاں ہی کہتی۔ لوگ پتہ نہیں کیوں صرف پیسہ اور اتھارٹی دیکھتے ہیں، انسان کو نہیں دیکھتا، لیکن انسان کے ساتھ جب تک آپ رہتے نہیں تب تک پتہ بھی نہیں چلتا۔ گھر میں اس نے ہلکا سا انکار کرنے کی کوشش کی۔ رات کے کھانے پر اس نے کہا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ والد نے فوراً کہا، تم پاگل ہو، ایسے رشتے سے کون انکار کرتا ہے؟ ماں نے بھی حمایت کی، وہ لوگ صرف رشتہ نہیں کر رہے، ہمارے بزنس میں انویسٹ کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں۔ والد نے صاف لہجے میں کہا، یہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ ثانیہ نے کہا کہ بابا آپ کو یہ بات عجیب نہیں لگتی کہ ایک طرف انہوں نے آپ کے بزنس میں انویسٹ کرنے کی بات کی اور دوسری طرف رشتہ بھی مانگ لیا، یعنی کہ انہوں نے ہر طرف سے بات ممکن بنائی ہے کہ آپ چاہ کر بھی انکار نہ کر سکیں۔ بابا نے کہا کہ اگر ایسا کیا بھی ہے انہوں نے تو اس میں کیا برا ہے؟ تم ہی بتا دو کیا برا ہے؟ اور پھر ایسے رشتے بار بار نہیں آتے، سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے۔ یہ بات تمہیں تب سمجھ آئے گی جب تم ہماری عمر تک پہنچ جاؤ گی، ابھی تمہیں سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور سمجھ لو کہ اس دن کے پچھتاوے سے بچنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ تم یہاں شادی کر لو۔ ثانیہ کے بابا نے تو جیسے فیصلہ ہی سنا دیا تھا، وہ ایسے ہی کرتے تھے، بہت جلد باز تھے۔ ثانیہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی حکومت نہیں چلنی، فیصلے ہمیشہ بڑے کرتے تھے، اس کی رائے سنی جا سکتی تھی، مانی نہیں جا سکتی تھی۔ چند ہی دنوں میں دونوں خاندان مل بیٹھے، رسمی سی ملاقات ہوئی، باتیں ہوئی، سب کچھ غیر معمولی حد تک تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ازمیر نے پہلی ملاقات میں سیدھا اس کی طرف دیکھ کر کہا، امید ہے اب تم مجھے پہچانتی ہو۔ ثانیہ نے سرد لہجے میں کہا، پہچانتی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اس دن کا بدلہ لینے نہیں آیا ہوں، فکر مت کرو۔ ثانیہ نے نظر اٹھا کر کہا، تو پھر کیوں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ تم باقی سب سے مختلف ہو۔ یہ جملہ سادہ تھا مگر اس کے لہجے میں ضد بھی تھی اور یقین بھی۔
چند ہی دن بعد پیغام آیا کہ وہ لوگ زیادہ رسموں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ انہوں نے صاف کہا، ہم فضول کی تقریبات میں وقت ضائع نہیں کرتے، بس نکاح کریں گے، آپ تاریخ دیں۔ ثانیہ کے والد نے فوراً تاریخ دے دی۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ ثانیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کپڑے، زیور، حال، مہمان، فہرست سب طے ہونے لگا، جیسے کوئی طوفان آیا اور اسے اپنے ساتھ بہا لے جا رہا ہو۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہو تو راستے خود بخود بنتے جاتے ہیں۔ ثانیہ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس رفتار کو روک نہ سکی۔ اس کے سامنے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھل رہا تھا اور پیچھے وہی پرانا گھر تھا جہاں محبت صرف لفظوں میں رہ گئی تھی۔ شاید اسی تیزی میں اس کی تقدیر نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ثانیہ خیالوں سے باہر آ گئی کیونکہ بارات آ چکی تھی۔ باہر شور بڑھ گیا تھا، ڈھول کی تھاپ، روشنیوں کی چمک، مہمانوں کی آوازیں، سب کچھ ایک ساتھ گونج رہا تھا۔ اسی شور میں اسے احساس ہوا کہ آج اس کی شادی ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ رخصت ہو جائے گی۔ ایک نئی زندگی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جس آدمی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی تھی اس کے بارے میں وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، اور ایک دن اس نے گستاخی کی تھی جس کے جواب میں اس نے اسے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ بس یہی تعارف تھا۔ جس شخص کے ساتھ آپ پوری زندگی گزارنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں صرف اتنا جاننا واقعی عجیب بات تھی، مگر اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ نکاح ہوا، دستخط ہوئے، مبارکبادوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب کچھ جیسے خواب میں ہو رہا تھا۔ پھر رخصتی کا وقت آ گیا۔ لوگ اسے دیکھ رہے تھے کہ وہ روئے گی یا نہیں، مگر وہ ان دلہنوں میں سے نہیں تھی جو اس لیے روتی ہیں کہ میک اپ خراب نہ ہو جائے۔ وہ اس لیے بھی نہیں رو رہی تھی کہ اسے اپنے گھر سے بچھڑنے کا دکھ ہو۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا ایسے ماں باپ سے دور ہونے کا جنہوں نے کبھی اسے اولاد سمجھا ہی نہیں۔ وہ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف رہے، خود غرض ہو گئے۔ ماں باپ کا بے غرض ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ شاید اچھے ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بے غرض ہوں، اور برے وہ جو خود غرض ہو جائے۔ گاڑی چل پڑی۔ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب وہ اپنے سسرال پہنچی تو اس کے اندازے سے کئی بڑھ کر منظر اس کے سامنے تھا۔ اونچا گیٹ، لمبا ڈرائیو وے، قیمتی گاڑیاں قطار میں کھڑی اور دروازے پر کھڑے ملازم۔ اسے تب اندازہ ہوا کہ وہ کس خاندان کی بہو بنی ہے۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا، یہ پورا محل تھا۔ سنگ مرمر کی سیڑھیاں، اونچی چھتیں، جھومر جو ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ ہر چیز میں شان و شوکت جھلک رہی تھی، اور وہ اس محل کے شہزادے سے شادی کر چکی تھی۔ استقبال پورے رسم و رواج کے ساتھ ہوا۔ دروازے پر پھولوں کی چادر تھی۔ سسرال کی عورتوں نے اسے گھیر لیا۔ کسی نے پیار سے سر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دعائیں دی۔ سب کچھ اتنا شاندار تھا کہ چند لمحے کے لیے حقیقت اور خواب میں فرق نہ کر سکی۔ آخرکار اسے اس کے خاص عروسی کمرے میں بھیج دیا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے کی خوشبو نے اسے گھیر لیا۔ مہنگے عطر اور تازہ پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی۔ بستر پر سفید چادر تھی جس پر سرخ گلاب کی پتیاں بکھری تھیں۔ صرف خالی بیڈ کو دیکھ کر یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی قیمت لاکھوں میں ہوگی۔ باقی سجاوٹ اپنی جگہ تھی۔ دیواروں پر آرٹ ورک، نرم روشنی اور موٹے پردے جو باہر کی دنیا کو مکمل طور پر چھپا رہے تھے۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کا لہنگا چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ زیورات کی ہلکی سی آواز خاموشی میں سانس سنائی دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی۔ چند لڑکیاں کمرے میں موجود تھیں۔ ایک نے نرمی سے پوچھا، کچھ کھانا ہے؟ ثانیہ نے سر ہلا کر کہا، نہیں۔ دوسری نے مسکرا کر پوچھا، کچھ پینا ہے؟ اس نے دوبارہ کہا، نہیں۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی ٹرے لا کر رکھی گئی۔ اس میں بیرون ملک کے فروٹ، ڈرائی فروٹ اور باداموں والا دودھ تھا۔ ایک لڑکی نے پیار سے کہا، اگر بھوک لگے تو کھا لیجیے گا۔ ثانیہ نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے۔ ثانیہ کو یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری دفعہ کھانا کب کھایا تھا۔ شاید اس نے ایک گلاس جوس کا ہی پیا ہوا تھا صبح سے، کیونکہ زیادہ تر دلہنوں کی طرح گھبرائی ہوئی تھی اور اس کی بھوک مر چکی تھی۔ آہستہ آہستہ سب عورتیں لڑکیاں باہر چلی گئیں۔ دروازہ بند ہو گیا، کمرہ خاموش ہو گیا۔ شاید دولہے کے آنے کا وقت ہو چکا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھا جن پر مہندی گہری ہو چکی تھی۔ سانس بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند لمحوں میں کیا ہونے والا ہے۔ اس نے کبھی خود کو اس طرح کسی کے حوالے کرنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ یونیورسٹی والا منظر ابھرا، وہ بے باک آنکھیں، وہ جملہ، وہ تھپڑ۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کیا وہ آج بھی ویسا ہی ہوگا؟ پانی کبھی اپنا روپ نہیں بدلتا، آگ ہمیشہ گرمی رہتی ہے، پرندے اڑنا نہیں بھولتے، ایک واریر لڑنا نہیں بھولتا، ایک محبت کرنے والا دل محبت کرنا نہیں بھولتا۔ جو جیسا ہوتا ہے ویسا ہی رہتا ہے۔ شاید یہی فطرت ہوتی ہے۔ دروازے میں اچانک ہلچل ہوئی اور ازمیر کمرے کے اندر داخل ہوا۔
اس کا انداز جارحانہ تھا، قدم زمین پر زور سے پڑ رہے تھے۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سا دباؤ پیدا ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے ثانیہ کو دیکھا، اس نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور جھٹکے سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ ثانیہ کے ہونٹوں پر درد کا احساس ہوا اور آنکھیں نم ہو گئیں۔ ازمیر نے اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ برا سلوک کرنے لگا۔ ثانیہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، وہ گھبرا گئی، ہاتھ پاؤں بے قابو ہو گئے۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ثانیہ کے دل میں خوف اور درد ایک ساتھ بڑھتا گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جسم لرزنے لگا۔ کمرے کی روشنی، فرنیچر، ہر چھوٹی چیز دھندلی محسوس ہونے لگی اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ سب کچھ اس کے ارد گرد خوفناک اور قابو سے باہر ہے۔ پھر اچانک وہ جاگی، اس کی آنکھیں کھلیں اور ہوا میں پہلی خاموشی نے اسے سکون دیا۔ دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی۔ اس نے اپنی سانسوں پر قابو پایا اور محسوس کیا کہ جو کچھ ابھی ہوا وہ سب ایک خواب تھا۔ ازمیر واقعی کمرے میں نہیں آیا تھا اور نہ ہی ایسا کچھ ہوا تھا۔ ثانیہ نے اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کیا، بستر پر ہلکی حرکت کی اور نرم روشنی میں کمرے کو دیکھا۔ دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ خوف اور درد کی شدت صرف خواب تھی اور حقیقت میں سب کچھ بالکل نارمل تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لی، تھوڑی دیر کے لیے خود کو محسوس کیا اور پھر دوبارہ خاموشی کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول میں ڈوب گئی۔ اس کو اپنی حالت قربانی کے بکرے جیسے لگ رہی تھی۔ جتنا وقت گزر رہا تھا اتنی اس کے اندر بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازے کے باہر ہلکی سی آہٹ ہوئی، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی، انگلیاں آپس میں جکڑ لیں۔ کمرے کی خوشبو اب اسے اور بھی گہری محسوس ہونے لگی۔ ہر آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور پھر دروازے کا ہینڈل ہلا۔ 2 پل بعد ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے آنے کا انداز بہت جارحانہ تھا۔ وہ سیدھا بیچ میں کھڑا ہوا، گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار اتار کر زمین پر دے مارا۔ دروازہ پیچھے سے لات مار کر بند کیا۔ ثانیہ گھونگھٹ کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر حرکت اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ شاید آج اسے اس کی غلطی کی سزا ملنے والی ہے۔ ازمیر آگے بڑھا اور زور سے کہا، یہ گھونگھٹ والا کھیل میرے سامنے مت کھیلنا۔ اتار پھینکو یہ گھونگھٹ اور کان کھول کر میری آنکھوں میں دیکھ کر میری بات سنو۔ اس کی آواز گرجدار تھی۔ ثانیہ نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ ہٹایا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ وہ ڈری ہوئی نہیں ہے۔ ازمیر نے 2 پل تک اسے دیکھا لیکن اس کے انداز پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ آگے بڑھا اور بولا، اس دن تو ڈیئر کرنے کے لیے آیا تھا لیکن آج تو باقاعدہ اجازت نامہ ہے میرے پاس۔ اس معاشرے اور ہمارے خاندانوں کی رضامندی سے ہم دونوں پر یہاں پر بھیجا گیا۔ آج میں رکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ثانیہ نے سانس تھام کر اسے دیکھا۔ ازمیر نے پھر زور دیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کسی کے منہ پر تھپڑ مارنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ بہت ہیروئن بن رہی تھی نا تم، پوری یونیورسٹی کے سامنے تم نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں نے وہ ڈیئر مکمل کرنا تھا؟ ہو سکتا تھا کہ میں مذاق کر رہا ہوتا، لیکن تمہیں تو اپنا آپ دکھانا تھا، تمہیں تو بڑی بہادر ہو۔ ثانیہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں اس بات کا پتہ نہیں ہے۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ثانیہ میڈم، کہ جب عورت مرد سے جیتنے کی کوشش کرتی ہے نا تو وہ جیت کے بھی آگے ہار جاتی ہے اور مرد ہار کے بھی جیت جاتا ہے۔ دیکھو اپنے آپ کو، میرے کمرے میں میرے بستر پر میرے سامنے میری دلہن بنے میرے نام کی مہندی اپنے ہاتھوں پر لگا کر بیٹھی ہوئی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ثانیہ کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کھیل اب صرف باتوں تک محدود نہیں رہا۔ ازمیر نے آہستہ سے کہا، لیکن ایک بات ہے جو سن کر تمہیں بہت تسلی اور سکون محسوس کروں گا، وہ یہ کہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے، اندر کی آوازیں باہر نہیں جاتی۔ ازمیر نے پورے روب اور جوش و خروش سے یہ سارے ڈائلاگ ایک ہی سانس میں کہے اور اپنی آخری بات پر زور دیا۔ ثانیہ کی ہمت جواب دے گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اور احترام پیدا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، دیکھو مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں جوش میں ہوش کو بیٹھی تھی۔ ازمیر نے خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ اب یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے والا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، ہوا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ بستر پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ یہ لمحہ، یہ خاموشی، یہ تجسس، سب کچھ ایک ساتھ گل مل رہا تھا۔ ثانیہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ سب کچھ نیا ہے، یہ سب کچھ اس کے لیے اجنبی ہے۔ ازمیر کی آنکھوں میں چھپی آگ اور جذبہ اسے ایک طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات سب کچھ بدل دے گی۔
اس کمرے کی دیواریں، روشنی، خوشبو اور دونوں کے درمیان پیدا ہونے والے کشمکش کا ماحول ہر لمحہ اس کے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ یہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نیا آغاز تھا، ایک امتحان تھا، اور ایک ایسا آغاز جو ان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ ثانیہ نے جیسے ہی اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے اندازہ ہوا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ کمرے کی روشنی ہلکی تھی، چاروں طرف سفید دیواریں اور ہلکی خوشبو تھی، لیکن سب کچھ غیر واضح تھا۔ دھندلا سا جسم میں ہر جگہ ایک عجیب سا درد پھیل رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پلکیں چپکاتے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ آخر کار اس نے محسوس کیا کہ اسپتال میں ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوگی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ اچانک ذہن میں وہ لمحہ آیا جب ازمیر نے اسے اپنی آنکھوں کے قریب کر کے پکڑ لیا تھا۔ اس کی گردن میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار، اس کی جارحانہ حرکتیں اور وہ گرجدار لہجہ، سب کچھ جیسے فلم کی طرح دماغ میں دوبارہ چلنے لگا۔ پاس کھڑی ڈاکٹر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھیں۔ ایک ڈاکٹر نے دوسری سے کہا، آج کل تو یہی ہوتا ہے شادیوں کے بعد۔ ثانیہ نے تھوڑی دیر سوچا، پھر ایک خوف نے اسے گھیر لیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے ساتھ واقعی کچھ برا ہوا ہے اور اسے کچھ معلوم نہیں۔ اس نے اپنا جسم ہلایا، ہر حرکت درد سے بھرپور تھی، سسکیاں نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈاکٹر نے آئسہ سے کہا، کیوں روتی ہو؟ ثانیہ نے چھوٹی سی سانس میں کہا، پتہ ہے مجھے سب کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر نے سمجھاتے ہوئے کہا، اس میں جاہل اور امیر کا کیا تعلق ہے؟ سبھی لوگ ایسے ہوتے ہیں، خاص کر مرد۔ یہ سن کر ثانیہ کا دل اور بھی بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے مزید کہا، دیکھو نا، مردوں کے لیے یہ تو کرتی ہو نا تم لوگ اتنی ڈائٹنگ، کہ ڈائٹنگ کر کے اپنا برا حال کر لیا، کچھ کھایا پیا نہیں ہوا تھا تو پھر بے ہوش ہونا ہی تھا تم نے۔ ثانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں بے ہوش ہو گئی تھی تمہارا بیچارہ شوہر کیسے اپنی باہوں میں اٹھا کر لایا تم، اور اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ کیا ہو گیا اس لڑکی کو، پتہ نہیں کیا ہوا، اسی لیے کہتے ہیں زیادہ کریش ڈائٹنگ نہیں کرتے۔ ثانیہ کے کانوں میں ابھی ازمیر کی گرجدار آوازیں گونج رہی تھیں۔ وہ جس طرح سے دھمکایا تھا، للکارا تھا، ڈرایا تھا، اس کا دل کچھ دیر کے لیے رک سا کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سا اسپتال کا دستانہ رکھتے ہوئے کہا، دوائیاں لکھی ہیں، یہ آپ ٹائم پر کھا لیجیے گا، اور شکر کریں کہ اتنا اچھا شوہر ملا ہے آپ کا۔ جب آپ کو اٹھا کر لائے تم سمجھے کہ وہی نارمل روٹین کا کیس ہے جو سہاگ رات کے بعد اکثر ہوتا ہے۔ لڑکیاں بیچاری اسپتال پہنچ جاتی ہیں۔ ڈاکٹر نے تھوڑا سا سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا، ہم نے اس کو اتنی باتیں سنا دی کہ آپ تو شکل سے سمجھدار لگتے ہیں، پڑھے لکھے لگتے ہیں، پھر آپ نے اتنی بڑی جعلیت کیسے کر دی؟ آپ کو شرم نہیں آئی؟ آپ کی بیوی تھی، کہیں بھاگ کے تھوڑی جا رہی تھی، آپ کے ساتھ ہی تو رہنا تھا۔ ثانیہ چپ چاپ ڈاکٹر کی باتیں سن رہی تھی، دل میں ایک عجیب سے سکون جاگ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہوا کہ جب وہ بے ہوش تھی تو کیا کچھ ہوا تھا۔ ازمیر نے شاید بس اسے اٹھایا، پریشان ہوا اور وہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ دل کی دھڑکنیں آہستہ آہستہ معمول پر آ رہی تھیں۔ ڈاکٹر نے کہا، ڈرپ آپ کی ابھی ختم ہو جائے گی، گھر جا کے 2 گھنٹے بعد اچھا سا کھانا کھا لیجیے گا، دوائیاں ٹائم پہ کھا لیجیے گا، اور اپنے شوہر کو تھینک یو بولے گا، بہت پریشان تھا وہ آپ کے لیے۔ ڈاکٹر صاحبہ باہر گئیں تو ثانیہ کو ایسے لگا جیسے اس کے دل کے اوپر سے کسی نے بوجھ اٹھا لیا۔ وہ جان گئی کہ ازمیر نے جو دھمکی دی تھی، جو للکارا تھا، جو خوف پیدا کیا تھا، اس کا اصل مقصد صرف اسے جھکانا تھا، کچھ برا ہونے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی ساس اور نند کمرے میں آئیں۔ وہ دونوں اس کے لیے پریشان تھی۔ ان کی نرمی اور شفقت نے اسے اور زیادہ سکون دیا۔ ڈاکٹر کی اجازت کے بعد وہ اسے لے کر اپنے کمرے میں بیٹھا کر کھانا کھلانے لگی، دوائی دی اور آخر کار اسے آرام سے سلایا۔ ثانیہ نے بستر پر لیٹ کر آہستہ سانس لی۔ کمرے کی خوشبو، روشنی، نرم پردے، سب کچھ اب اسے محفوظ لگ رہا تھا۔ ازمیر کی سختی، اس کی دھمکی، سب کچھ بس ایک یاد بن چکا تھا۔ دل میں خوف تو تھا، مگر ایک سکون بھی پیدا ہوا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ آج کی رات جو کچھ ہوا سب ختم ہو گیا، اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئے آغاز کے لیے تیار ہے۔ شام کے وقت اس کی نند کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لیے تھوڑی پریشان سی لگ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم گھبرا گئی تھی۔ ازمیر کی نا پرسنالٹی ایسی ہے، لیکن ہے وہ بہت اچھا، تھوڑا سا ضدی ہے، لیکن دیکھو اس نے تم سے خود شادی کرنے کی بات ظاہر کی اور بہت جلدی میں سارے معاملات کروا دیے۔ ثانیہ نے خاموشی سے اسے سنا، دل میں ہلکا سا سکون محسوس ہوا۔ نند نے بات جاری رکھی، تم لوگ ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے بھی تھے، شاید ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، میں بس یہ کہہ رہی تھی کہ خیال کرنا، اس کا چھوٹا بھائی ہے، میرا خیال سے رکھنا اس کو، وہ بھی تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ ثانیہ چپ کر کے اپنی نند کی باتیں سنتی رہی۔
اس کے لہجے میں شفقت اور ہلکی ہنسی نے اسے دل سے مطمئن کر دیا۔ اسے اندازہ ہوا کہ ازمیر کا رویہ اگرچہ بعض اوقات سخت اور جارحانہ لگتا ہے، مگر اس کے پیچھے محبت اور ذمہ داری چھپی ہوئی ہے۔ جاتے جاتے اس کی نند نے کہا، جب میری شادی ہوئی تھی تو میری آنکھ میں اگلے دن اسپتال میں کھلی تھی، لیکن وجہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ تو تم خوش قسمت ہو، اس خوش قسمتی کو سنبھال کے رکھنا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رات کے آہستہ آہستہ سناٹے نے کمرے کو ڈھانپ لیا۔ ثانیہ نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ باہر ہلکی روشنی میں درختوں کے سائے ہلک ہلک حرکت کر رہے تھے۔ انہیں اس سے معلوم تھا کہ ازمیر اپنے کمرے میں ضرور آئے گا، لیکن ابھی تک وہ اس کے سامنے کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ کر دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب صبر کے ساتھ انتظار کر رہی تھی، دل میں ایک عجیب سے کشمکش اور تجسس لیے کہ جیسے ہر لمحہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ رات ہوئی تو ازمیر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی باڈی لینگویج سے اسے لگ رہا تھا کہ سب کچھ نارمل ہے، لیکن اتنا نارمل نہیں کہ بڑھ کر کوئی بات کر لی جائے یا ایسا سمجھا جائے کہ دوستانہ ماحول ہے۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف سے آ کر اپنی سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ثانیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، دوائی لے لی تم نے؟ کھانا کھا لیا؟ اس نے کہا، ہاں کھا لیا اور دوائی بھی لے لی ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ ازمیر نے کہا، ہاں میں نے بھی کھا لیا ہے۔ اس کے بعد وہ سیدھا لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں جیسے اور کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ ثانیہ نے دوپل اس کو دیکھتی رہی، پھر کچھ سوچ کر بولی، تھینک یو۔ ازمیر نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور بولا، کس لیے؟ ثانیہ نے کہا، آپ جو کر سکتے تھے وہ آپ نے نہیں کیا، اس کے لیے آپ نے میرا لحاظ کیا، اس کے لیے میرا خیال کیا۔ ازمیر نے سخت لہجے میں کہا، کس پاگل نے تمہارا لحاظ کیا؟ تم تو بس میری باتیں سن کر بے ہوش ہو گئی، تو پھر میں کیا کرتا؟ اٹھا کر تمہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ ثانیہ سن کر حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ ازمیر کو واقعی اس کی فکر تھی، اور ڈاکٹر نے بھی یہ بتایا تھا کہ آپ کا شوہر بہت پریشان تھا، لیکن ازمیر تو اور بھی کہانی سنا رہا تھا۔ ثانیہ نے کہا، کیا مطلب؟ ازمیر نے کہا، اور کیا، اتنا سا تو دل ہے تمہارا، چڑیا جیسا۔ میرے تیور کو شاید تم برداشت نہ کر سکو، یہ تو مجھے ابھی سے پتہ چل گیا ہے۔ سارا پلان خراب کر دیا تم نے۔ ثانیہ چپ کر کے اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا، ایسا خطرناک پلان بنایا تھا میں نے تمہارے لیے، اپنے دماغ میں پتہ نہیں کتنی دفعہ سوچا تھا۔ ثانیہ نے بڑی بڑی آنکھوں میں بڑے بڑے آنسو بھر کر پوچھا، پلان؟ ہاں تو اور کیا، جب انسان شکار کرتا ہے تو پہلے شکار کو بھگاتا ہے، دوڑاتا ہے، ڈراتا ہے، اس کے بعد شکار کرتا ہے۔ ابھی تمہیں پروسیس میں تھا، تم نے تو پہلے ہتھیار پھینک دی اور بے ہوش ہو گئی میرے سامنے۔ ثانیہ سر جھکا کر سب کچھ سن رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چھپ چھپ کے رو رہی تھی۔ ازمیر نے اچانک اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، مذاق کر رہا ہوں میں، اس ٹائم بھی مذاق کر رہا تھا، سوچا تھوڑا سا ڈراؤں تمہیں، تھوڑا سا مذاق کروں۔ رشتہ اس لیے بھیجا کیونکہ پسند آ گئی تھی تو مجھے۔ باقی رہی بات بدلہ لینے کی، تو ہم خاندانی لوگ ہیں، بدلہ وہیں لیتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے۔ مرد عورتوں سے بدلہ نہیں لیتے، بدلہ اپنے سے برابر والے سے لیا جاتا ہے۔ لیکن تم نے تو ہوش کھو کے مجھے مصیبت میں ڈال دیا۔ پتہ ہے باہر عورتیں کیا کہہ رہی تھیں کہ ازمیر کو لڑکی کیا ملی، پاگل ہو گیا ہے، بڑی مشکل سے تمہیں اسپتال لے کر گیا، لیکن شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ ثانیہ ابھی بھی ازمیر پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا یہ ابھی بھی بس یوں ہی کہہ رہا ہے اور تھوڑی دیر بعد پھر سے کچھ غلط بول دے گا۔ ازمیر نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مذاق کر رہا ہوں میری جان، بیوی ہو تم میری، کیا ہو گیا تمہیں؟ میری بیوی، میری ملکہ، میری جان، میری ہمسفر، میرے بچوں کی ماں، میرے بچوں کی نانی، میری بیٹی کی داماد کی ساس، مان جاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں نا، محبت انسان کے لیے بہت قیمتی جذبہ ہوتا ہے۔ انسان محبت پہچان لیتا ہے، ایک بے زبان جانور بھی محبت پہچانتا ہے۔ محبت بڑے ہاتھ پہچانتا ہے اور انہیں ہاتھوں میں آ جاتا ہے اور بھروسہ کرتا ہے۔ انسان بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب ثانیہ کو محبت محسوس ہوئی تو وہ بھی ازمیر کے گلے لگ گئی اور رونے لگے۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، آئی ایم سوری۔ ازمیر نے آہستہ سے کہا، کوئی بات نہیں، ایسے بھی تمہارے ایک تھپڑ سے میرا کیا بگڑ گیا۔ دونوں ہنسنے لگے۔ ازمیر نے کہا، تم سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں ادھر ہی سو رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ ثانیہ کے چہرے پر بلا کر مسکراہٹ آ گئی، دل میں سکون تھا، روشنی نرم تھی اور کمرے میں خوشبو اب بھی موجود تھی۔ وہ آرام سے لیٹ گئی اور سکون سے سو گئی۔ اگلے دن جب ثانیہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں ہلکی روشنی تھی، سورج کی نرم کرنیں پردے کے درز سے اندر آ رہی تھیں اور کمرے میں خوشبو مہک رہی تھی۔ نوکرانی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی بولی، چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی آج شام کی فلائٹ ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ مل کے پیکنگ کروا دوں۔
آپ مجھے بتا دیں کیا کیا رکھنا ہے، میں رکھ دوں گی۔ ماما بنا؟ ثانیہ نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے پوچھا۔ کہاں کی فلائٹ ہے؟ نوکرانی نے جواب دیا۔ جگہ کا نام بڑا مشکل سے، بس کچھ ایمسٹر ڈیم کہہ رہے تھے۔ ثانیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جانتی تھی ایمسٹر ڈیم دنیا کے سب سے خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے، نہایت رومانوی اور دلکش۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں لوگ ہانی مون منانے کے لیے جاتے ہیں۔ نہ صرف خوبصورتی بلکہ ہر کونے میں ایک یادگار لمحہ چھپا ہوتا ہے۔ نوکرانی نے مزید کہا، آپ کے گھر والے بھی آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، اب تیار ہو کر نیچے جائیں۔ ثانیہ نے جلدی سے تیار ہونا شروع کیا۔ جب اپنے گھر والوں سے ملی تو دل خوشی سے بھر گیا۔ گھر والے بھی مطمئن تھے کہ بیٹی خوش ہے۔ اس کے چہرے پر روشنی اور سکون صاف جھلک رہا تھا۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہلکی ہنسی میں ہاتھ ملایا۔ شام تک پیکنگ مکمل ہو گئی۔ کپڑے، زیورات، کوئی ضروری سامان سب تیار تھا۔ آخرکار گھر سے نکل گئے۔ ہر قدم میں دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ واقعی ہانی مون منانے کے لیے ایمسٹر ڈیم جا رہے تھے۔ جہاز کی سیٹ پر بیٹھتے ثانیہ کی آنکھیں روشنی سے بھر گئی تھیں۔ پہلی دفعہ وہ اتنے فاصلے پر جا رہی تھی، اور وہ بھی ایک خوبصورت شہر میں جہاں ہر گلی ہر پل خوشبو اور رنگ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ لوگ ہنی مون سویٹ میں داخل ہوئے۔ سویٹ بڑے اور دلکش انداز میں سجا ہوا تھا۔ کھڑکی سے شہر کی روشنی اور نہریں نظر آ رہی تھیں۔ ہوا میں خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ پورے ایک مہینے کے لیے ان کا عشق و آرام کا مقام تھا، اور اگر دل چاہا تو اگلے شہروں میں بھی جا سکتے تھے۔ ایمسٹر ڈیم میں گھومنے کے لیے بہت سی خوبصورت جگہیں تھیں، جیسے وینس کے چھوٹے چھوٹے نہریں، کانال سائڈ واک، ریمبرنڈٹ ہاؤس، ومبلڈن پارک، اور کروز کے ذریعے شہر دیکھنے کے مواقع۔ ہر جگہ ایک رومانوی منظر سے بھری ہوئی تھی، جہاں شام کے وقت روشنی کے انعکاس میں شہر اور بھی دلکش لگتا تھا۔ اس راز سے دونوں کے درمیان ساری دوریاں ختم ہو گئی۔ ہر چھوٹا لمحہ، ہر ہنسی، ہر نظر ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ صبح تک ایسا لگا جیسے ایک دوسرے کے بغیر دوسرا سانس نہیں لے سکتا۔ ازمیر واقعی برا لڑکا نہیں تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ کہتے ہیں جن کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے وہ اچھے نہیں رہتے، لیکن ازمیر واقعی ایک ایسا انسان تھا جو دل سے اچھا تھا۔ ایک مہینے کے دوران اس نے ثانیہ کو اتنی محبت دی کہ جب واپس آئی تو ثانیہ کے دل میں اس کے لیے صرف احترام اور پیار رہ گیا۔ اس کی باتیں ہمیشہ ازمیر سے شروع ہوتی اور ازمیر پر ختم ہوتی۔ اس کا نام لیتی نہیں تھکتی۔ اس کی ہنسی، اس کی باتیں، ہر لمحہ اس کے دل میں بسا ہوا تھا۔ ازمیر کا جادو اس پر چل گیا تھا۔ اب وہ ایسا تھا کہ ثانیہ کے دل کے پاس کوئی تریاق نہیں تھا۔ وہ مکمل طور پر اس کشم میں گرفتار ہو چکی تھی۔ ایمسٹر ڈیم کی گلیوں میں وہ دونوں ہاتھ پکڑ کر چلتے، نہر کنارے بیٹھ کر شہر کی روشنیوں کو دیکھتے اور رومانوی شامیں مناتے۔ ہر لمحہ، ہر منظر، ہر ہنسی ان کے تعلق کو مضبوط کر رہا تھا۔ محبت کی خوشبو ہر جگہ محسوس ہوتی تھی، اور اس لمحے میں ثانیہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ لمحے، یادیں اور یہ شہر ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں نقش ہو جائیں۔ پرانے وقتوں میں لوگ کہا کرتے تھے کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے دوبارہ پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب لوگوں نے منفی نکال لیا تھا کہ دوسروں کے لیے پیدا ہوتی ہے، یعنی ان کی ہو جاتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل جب عورت سہاگن بن جاتی ہے تو واقعی اس کا نیا جنم ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے، جس کا محور اس کا شوہر ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے دن رات گزارتی ہے اور ہر اس کو دکھ بانٹتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط اور اتنا اہم اسی لیے ہے اللہ کی نظر میں کہ یہ بہت مشکل بھی ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے۔ ثانیہ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ اسی پل جب ازمیر اس کی زندگی میں آیا تھا، ان کی پہلی ملاقات کچھ عجیب سی ضرور تھی، لیکن اب ان کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے بن گئے تھے۔ ہر چھوٹی بات اور ہر لمحہ ان کے رشتے کو مضبوط کر رہا تھا۔ ازمیر کی مسکراہٹ اس کے دل کو سکون دیتی تھی، اور ثانیہ کی ہنسی ازمیر کے دن کو روشن کر دیتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سب کچھ سمجھ جاتے تھے۔ کسی لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ دلوں کا تعلق اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ ہر بات بغیر کہیں سمجھ آ جاتی تھی۔ شام کے وقت وہ دونوں اکٹھے بیٹھ کر شہر کی روشنیوں اور ہوا کی نرم خوشبو کو محسوس کرتے اور ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے تھے۔ رات کے وقت وہ ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے اور ہر پل میں محبت کی گہرائی کو محسوس کرتے تھے۔ اب ثانیہ جانتی تھی صرف ازمیر کی بیوی نہیں بلکہ اس کی زندگی کی سب سے اہم حصہ ہے، اور ازمیر بھی جانتا تھا کہ ثانیہ کے بغیر اس کی دنیا ادھوری ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مکمل دنیا بن گئے تھے، اور یہ احساس انہیں ہر دن اور ہر لمحہ مضبوط کرتا تھا۔ محبت باقی سب کچھ ٹھیک کر دیتی ہے، اور اب ان کی زندگی میں محبت، سکون اور خوشی کی روشنی ہمیشہ کے لیے موجود تھی۔